ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عنایت پٹیل رضوی ہیں، دارالاسلام اور دارالحرب کے بارے میں سوال پوچھا انہوں نے، اور ہندوستان ان میں سے کیا ہے؟ اصل میں ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے، اور دارالاسلام اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی حکومت پہلے کبھی رہی ہو اور بعد میں چاہے وہ ختم ہو گئی ہو، تو جہاں پہ اسلامی حکومت کبھی قائم ہوئی ہو اور وہاں پہ اسلام کے جتنے بھی معمولات ہیں، یعنی فرائض اور واجبات ہیں، جو اسلام کے ضروری بنیادی احکام ہیں، ان سب کو عمومی طور سے یعنی کھلے عام کرنے کی پرمیشن بھی ہو اور کیے جاتے رہے ہوں، ان سب کو دارالاسلام جو ہے وہ کہا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اسلام اس کو بھی کہا جائے گا کہ جہاں پر پہلے اسلامی حکومت رہی ہو لیکن اب ختم ہو گئی ہو، اور ختم ہونے کے بعد اب دوسری حکومت ہو، لیکن اس حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامی معاملات کو کرنے کی پوری یعنی اسلامی شعار کو نبھانے کی پوری آزادی ہو، مثلا اذانوں کا دینا، نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، جتنے بھی میجر جو کانسیپٹ ہیں اسلام کے پلر ہیں، جن کو آپ فرائض عام زبان میں کہہ سکتے ہیں یا پہچان اسلام کی کہہ سکتے ہیں، ان کو اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی کھلے عام کرنے کی پرمیشن ہو، ایسے ملک کو بھی جو ہے وہ دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے، کیونکہ یہاں پہلے مسلمان بادشاہ بھی گزرے ہیں کافی سارے، اور اسی طریقے سے یہاں پر جو اسلام کے شعار ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، یعنی آج اسلامی حکومت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نمازوں کی، اذانوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ سارے معاملے بنا کسی کو ٹیکس دیے، بنا کسی سے چھپائے ہوئے کھلے عام کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں اس کو دارالاسلام ہی کہا جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہندوستان ہے وہ دارالاسلام ہے، اور دارالحرب وہ کہ جہاں پر کبھی ایسا معاملہ اسلامی ہوا ہی نہ ہو، یا ختم ہونے کی تو بات الگ ہے کہ ہوا ہی نہ ہو اور کھلے عام کوئی چیز نہ کی جاتی ہو، لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں رہا۔ پہلے یہ چیز ہوتی تھی ہندوستان کے اندر، اور آج بھی یہ چیز جاری و ساری ہے۔ تو ایسا ملک کہ جہاں پر آپ اپنے معاملات کو کھلے عام کر سکتے ہوں، اسلامی حکومت اگرچہ وہاں نہ ہو، اسلامی حکومت نہ ہونے کے بعد بھی اس کو دارالاسلام کہا جائے گا، پہلے رہی ہو بعد میں ختم ہو گئی ہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اذانیں کھلے عام دے سکتے ہیں، کوئی اس پہ پابندی یا روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدوں کا بنانا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نمازوں کا پڑھنا، قربانی کا کرنا، روزوں کا رکھنا، تو یہ ساری علامات ہیں دارالاسلام ہونے کے لیے، اس لیے ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے۔ اور جہاں پہ یہ چیزیں نہ کبھی ہوں، نہ کبھی وجود میں آئی ہوں یا ختم کر دی گئی ہوں، اور اب ایسی پابندی ہو کہ وہاں پہ کھلے عام یہ کام نہیں کر سکتے، پابندی ہے، تو پھر ایسوں کو یعنی دارالحرب کی کیٹیگری میں پھر ایسے ملکوں کو رکھا جائے گا۔ اور فی الحال جو ہے وہ میرے ذہن میں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ جس کو دارالحرب کہا جائے، ہو سکتا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو کہ جہاں پر کسی بھی مذہب کے پیروی کرنے پہ کوئی پابندی ہو، لہٰذا فی الحال ہندوستان تو دارالاسلام ہی مانا جائے گا۔ پتھر میں اصل ڈالے پرنوار